بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم. یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. ختم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه
حمد و سلام کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب، زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، پچھلے درس میں جو ہم نے آپ دوستوں کے سامنے گفتگو کی تھی، اس میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا تھا جو کہ دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق بنتے ہیں، یعنی موضوع تھا لعنت کے مستحق کون، اور
لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے اندر فاقہ کشی ہے، لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں. وہ گزر رہا ہے ٹیلے کے قریب سے، اس کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ اگر یہ ٹیلا غلے کا میرے پاس ہوتا تو میں سارے کا سارا لوگوں میں تقسیم کر دیتا. غلہ تقسیم کیا نہیں، وہ ٹیلا غلہ بنا نہیں، اس نے تقسیم کیا نہیں، لیکن اس کی نیت پر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی کے برابر یا اس ٹیلے کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا جب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا. تقسیم کیا نہیں، وہ غلہ بنا نہیں، اس کی سوچ پر اللہ نے کیا کر دیا؟ اجر لکھ دیا. اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کے اوپر اس نے دوام اختیار کیا، اس نیکی کو اس نے کر لیا، تو اس کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ جل شانہ کتنا کر دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر لکھا جاتا ہے. کیوں؟ جتنا اس کے دل میں خوشی ہوگا، جتنا اس کے دل میں شوق ہوگا، جتنی اس کے دل میں تڑپ ہوگی، اسی کے مقدار اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے اجر کو بڑھا کر لکھیں گے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے برائی کا ارادہ کیا، اس کے ذہن میں یہ بھی بات ہے، یہ میرے اپنے الفاظ، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں فلم دیکھنے چلوں، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ لڑکی جا رہی اس کے میں پیچھے چلوں، اس کے ذہن کے اندر آیا کہ میں چوری کر لوں، اس کے ذہن کے اندر آیا کہ یہ کمزور آدمی ہے اس کو میں مار دوں، اس کے ذہن کے اندر آیا کہ فلانی چیز پڑی ہے دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کو میں اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں، اس کو میں کھا لوں. لیکن دل کے اندر آپ کا خوف پیدا ہو گیا، اس نے وہ کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کی نیکی میں، اس کے اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. لیکن اگر اس نے وہ برائی کر لی، اگر اس نے وہ برائی کر لی تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس کے نامہ اعمال کے اندر اس برائی کو کرنے کی وجہ سے صرف ایک خطا لکھی جاتی ہے، صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس گناہ کو بڑھا چڑھا کر پہاڑ کے برابر اس کے سر پر ڈال دیا جائے، نہیں، صرف ایک. اللہ اکبر. یہ ہے رب کی، یہ ہے رب کی راہ. اسی طرح میرے محترم دوستو، اللہ اکبر، قرآن مجید میں رحمت کے بارے میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا. اگر اس سب کا میں احاطہ آپ دوستوں کے سامنے کرنا شروع کر دوں تو بہت زیادہ گھنٹوں کے حساب سے وقت اور دنوں کے حساب سے وقت چاہیے. لیکن سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 155، 56 اور 57 ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. اس میں کیا ہے کہ آدمی پر آزمائشیں آتی ہیں، آتی ہیں نہیں؟ آدمی پر آزمائشیں آتی ہیں، آدمی پریشان بھی ہوتا ہے، آدمی کو نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو جس کی زندگی میں آزمائشیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں اور نقصانات اس کی زندگی میں آ جائیں اور وہ پھر ان کے اوپر کیا کرے؟ صبر کرے. ان کے اوپر کیا کرے؟ صبر کرے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے
اوپر صبر کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ تیرا مال دیا ہوا تھا، تم نے لے لیا، میں صبر کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر بندہ یہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، جو اپنے گھر بار کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ یہاں پر مجھے دین پر چلنا میرے لیے مشکل ہے، دین پر یہاں چلنا میرے لیے مشکل ہے، وہ اللہ کے لیے اپنا گھر بار مال و دولت چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کٹا دیتا ہے، جہاد میں شرکت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اپنے گھر بار کو کس لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے، اور جہاد میں حصہ لیا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218 اور رب کائنات فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خطاؤں کو بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائیں، جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو، مال و دولت کو چھوڑ جائیں، اور اللہ کے راستے کے اندر اپنی جانوں کو مٹانے کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں نکل جائیں، فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ کائنات فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیجئے اے اللہ میں کیا کروں اپنی امت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو یا عبادی، میرے بندو۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا باپ اپنے بیٹے سے کہے میرا بیٹا، بچہ کتنا خوش ہوتا ہے، بچہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے ابا نے مجھے اپنا بیٹا کہا، حقیقت میں وہ بیٹا ہی ہے، بچہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ بڑے پیار سے میں اپنے بندے کر کے بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں